الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، کچھ دنوں پہلے فرانس میں کسی ملعون نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں گستاخی کی، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن کے لیے صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ میرے رسول کی عظمت سے کھیلنے والے ابو لہب، تجھے تبت یدا کی حاجت ہے۔ وہیں پہ خدا کا عذاب اترے گا جہاں جہاں پہ تیری جان کی حفاظت ہے۔ یہ واقعات اس لیے رونما ہوتے ہیں کہ لوگوں کو فکری دیوالیہ پن ہے۔ یہ انسان نما جانور ہیں، انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر کے سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جن کی ہر بات، ہر ادا محفوظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت کی زندگی، یعنی باہری زندگی، ظاہری زندگی جس طرح سے لوگوں کے سامنے ہے، اسی طرح سے خلوت کی زندگی بھی لوگوں کے سامنے ہے۔ دنیا میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے کہ جن کی زندگی کے اعمال کو، جن کی زندگی کے کارناموں کو، جن کی زندگی کے شب و روز کو لوگوں کے سامنے چیلنج کر کے پیش کیا گیا کہ دیکھو یہ میری زندگی ہے، میری زندگی کے اعمال ہیں۔ ان اعمال کو دیکھ کر کے تمہیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی۔ اس سے پہلے کسی مسلم اور کسی نبی کے سلسلے میں یہ چیلنج نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ جان لیجئے کہ دنیا کے اندر جتنے آسمانی اور غیر آسمانی مذہب ہیں، ان مذاہب کے ماننے والوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور وہ مسلمان اس لیے عمل کرتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حق ہے، اور وہ تعلیمات آفتاب کی طرح، دن کی طرح سب کے سامنے موجود ہیں۔ آپ عیسائیوں کو لے لیجئے، یہودیوں کو لے لیجئے، ان سے پوچھئے کہ تمہارے نبی کی تعلیمات کیا ہے، تمہارے نبی کی تعلیمات اور ان کی زندگی کا طور طریقہ کیا تھا، وہ نہیں بتا پائیں گے، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر یہ حکم کیا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں لٹا دو، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عمل کیا ہوگا، ضرور بھی ضرور عمل کیا ہے، لیکن وہ محفوظ نہیں ہے، اور ان کی امت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ان کی ہر ادا محفوظ، اور ان کے ماننے والے چاہے اس وقت کچھ کم عمل ہو رہا ہو، آقا کی سنت پر ہم پوری طرح سے عمل پیرا نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی یہ سچ ہے کہ جس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر دنیا میں عمل ہو رہا ہے، کسی اور آسمانی مذہب کے ماننے والے اپنے نبی کے طریقے پر اتنا عمل نہیں کرتے۔ یہی بوکھلاہٹ کی وجہ ہے، یہی فکری دیوالیہ پن کی وجہ ہے۔ لوگ تعجب میں پڑتے ہیں، لوگوں کو حسد جلن ہوتی ہے کہ آخر یہ مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑتے کیوں نہیں ہیں، اپنے رسول سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اپنے رسول کی سنت پر اتنا زیادہ عمل کیوں کرتے ہیں۔ اس جلن کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ گستاخی معاف نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ مسلمان اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار، اپنی دنیا کی ساری متاع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر لٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔
بس یہ ہے کہ اس کے آقا نے، ہمارے آقا نے ہم کو یہ سمجھایا ہے کہ تشدد تم مت کرو، تم دنیا میں ظلم مت کرو، اس لیے ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان مظلوم نہیں ہے، مسلمان بزدل نہیں ہے، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی گستاخی کرے گا اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس لیے چونکہ اس وقت ہم ان حالات میں ہیں کہ ان حالات میں ہم کوئی اقدام نہیں کر سکتے، اس لیے کم سے کم ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے اپنا احتجاج اقوام متحدہ میں یعنی ورلڈ نیشن میں ہم کو درج کرانا چاہیے، اور ان کو یہ باور کرانا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رائے کی آزادی ہونی چاہیے اور اس رائے کی آزادی کی آڑ میں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ گئے، تو اس کے کچھ حدود طے ہونے چاہیے، اور وہ حدود طے کروانے کے لیے ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے، اسی طرح سے عرب ممالک، OIC، ان سب کو مل کر کے اقوام متحدہ میں یہ احتجاج درج کرائیں کہ اس طرح کی آزادی، اس طرح کی اظہار رائے کی آزادی کسی طرح قابل قبول نہیں ہے، اس کے حدود قائم ہونے چاہیے۔ یاد رکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، آپ تشریف لائے مکہ میں، تو مکہ کے لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے، بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی آپشن رکھ دیے کہ دیکھو اگر کوئی خانہ کعبہ میں آ گیا تو وہ محفوظ، کسی نے اپنا ہتھیار ڈال دیا تو وہ محفوظ، اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی کہ یہ چیزیں جو کر لے گا وہ محفوظ ہوگا۔ لیکن 11 لوگ ایسے تھے مردوں میں سے اور 6 عورتوں میں سے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا تھا اور کہا تھا جہاں بھی یہ مل جائیں ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ لیکن مردوں میں سے 7 اور عورتوں میں سے 2 نے اسلام قبول کر لیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا، بچے 8 میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کا نام تھا ابن قتل، وہ ایک وقت ایسا تھا کہ مدینہ منورہ آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد آقا نے کسی وقت اس کو کسی قبیلے کی زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا، اس کے ساتھ غلام تھا، راستے میں غلام نے کھانا بنانا شروع کیا، کھانے میں تاخیر ہو گئی، ابن قتل نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ یہ ڈر گیا کہ جب مدینہ جاؤں گا تو اس غلام کا قصاص لیا جائے گا، وہ وہاں نہیں گیا بلکہ مکہ چلا گیا، مکہ جانے کے بعد اسلام سے پھر گیا، اسلام سے پھرنے کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنا شروع کر دی، ہجو کرنے کے ساتھ 2 باندیاں بھی رکھی کہ وہ ہجو کے اشعار یعنی برائی کے اشعار اس کو سنا کر کے خوش کرتی تھی۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ جو 8 لوگ تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا تھا، ان 8 میں سے یہ ابن قتل کعبہ کے پردے سے ادھر ادھر چھپتا پھر رہا تھا۔ فتح مکہ کے دن کسی صحابی نے جب اس کو دیکھا کہ یہ ادھر پھر رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور کسی صحابی نے جا کر کے اس کی گردن قلم کر دی۔ ارتداد بھی، قصاص بھی تھا اس کے ساتھ، لیکن یہ بھی تھا کہ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی، اس کو کسی طرح معاف نہیں کیا جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکز ہے اسلام کا، بنیاد ہے اسلام کی۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وجہ صرف اناد میں، دشمنی میں اس طرح سے کوئی گستاخی کرے گا، ظاہر ہے کہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ برداشت کرنے کے لیے مسلمان کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ دے اور ہم کو یہ سمجھ دے کہ ہم کس طرح سے اس طرح کے رونما ہونے والے واقعات کو روکیں، تو یہی کہ اقوام متحدہ میں ہم درج کرائیں، سیرت کو زیادہ سے زیادہ ہم پڑھیں اور پڑھائیں، دوسروں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچائیں۔ ایک طرفہ ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات تک ہی ہم محدود نہ رہیں، آگے بڑھیں۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی سیاست کیسی تھی، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے رہتے تھے، شہر کیسے بساتے تھے، ماحولیات انوائرمنٹ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی۔ غرض
پوری طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر عام کر لیں گے تو یہ گستاخ سمجھ جائیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی ہے، یہ ایمان لانے پر مجبور ہوں گے، اس لیے کہ میرے آقا کی ذات ہی ایسی ہے۔ ساتھ میں فرانس کا جو اعلان کیا گیا کہ اس کے سامان وغیرہ کا بائیکاٹ کیا جائے، اس بائیکاٹ کو جاری رکھا جائے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم کوئی کام اٹھاتے ہیں لیکن اس کو مکمل نہیں کرتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کیا جائے یہ طے کرتے ہیں پر کرتے نہیں، کچھ کیا جائے یہ طے کرتے ہیں پر کرتے نہیں، ایک مہم ہم تو اٹھا دیتے ہیں سر کرتے نہیں۔ کوئی مہم اگر ہم شروع کریں تو اس کو مکمل کریں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔